ڈاکٹر ملیحہ لودھی سابق سفیر. Let's talk to ڈاکٹر صاحبہ. گڈ مارننگ, تھینک یو سو مچ فار یور ایز آلویز. بتائیں کہ امریکی صدر جو ہیں انہوں نے جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور ایران کو مطلب کینسر سے تشبیہ بھی انہوں نے دی ہے. بہت کچھ کہا, لیکن ایک یہ بھی چیز تھی. لیکن ٹرمپ پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر بہترین امریکی مذاکرات کار جو ہیں وہ بات چیت جاری رکھنا چاہیں تو ضرور رکھیں. تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ the floor is open, تو بات چیت چل رہی ہے. ٹرمپ کے ان بیانات سے کیا اخذ کیا جائے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہوگا, اور کیا حتمی طور پر یہ سمجھا جائے کہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ اب آگے نہیں بڑھے گا؟ صدر ٹرمپ نے دونوں چیزیں کہی ہیں. ایک طرف سے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیز فائر از اوور, یعنی کہ جو ٹروس ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے, اور یہ بھی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے ایرانین آفیشل سے بات چیت کرنا. لیکن پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ان کے جو نیگوشیٹرز ہیں وہ بے شک مذاکرات اور کانٹیکٹ جاری رکھیں. تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ سارا کچھ ہوا جب کہ کشیدگی بڑھتی گئی پچھلے چند دنوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان. ایران پہ الزام امریکہ نے لگایا کہ انہوں نے کچھ شپس کو نشانہ بنایا اسٹریٹ آف ہارموز میں, حالانکہ یہ کلیئر نہیں ہے کہ کس نے کیا کیا. اور امریکہ کی طرف سے پھر حملے ہوئے ایران پہ, اور پھر اس کا جوابی کارروائی ایران نے 50 سے زیادہ ان کے بقول سائٹس پہ حملہ کیا جو کہ امریکن بیسز ہیں اس خطے میں. سو دیکھیں یہ کشیدگی بڑھتی گئی, ٹینشنز اب پھر سے عروج پہ واپس آ گئے ہیں. تو صورتحال بہت ہی پہلے سے بگڑ چکی ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ قبل از وقت ہوگا کہنا کہ اب مذاکرات ختم ہو گئے ہیں اور اب بس جنگ یعنی کہ آل آؤٹ جنگ پہ دونوں واپس چلے جائیں گے. میں نہیں سمجھتی کہ دونوں کا مفاد ہے اس میں کہ فل سکیل جنگ پھر سے شروع ہو. ہاں یہ اسٹرائکس ہو رہے ہیں, ہاں بہت سے ٹف سٹیٹمنٹ دونوں طرف سے آ رہے ہیں. ایرانین اسپیکر نے تو یہ کہا ہے کہ the era of bullying is over. So tough talk. لیکن لگتا یہی ہے کہ جو ٹرمپ کی امپیشنس ہے, ایران کی ہارڈنڈ پوزیشن ہے ان کے سپریم لیڈر کے فیونرل کے بعد, اور جو اسٹریٹ آف ہارموز پہ ان دونوں کی مختلف پوزیشنز ہیں, اس سے سچویشن کافی کمپلیکیٹ ہو رہی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں ابھی بھی یو کین ناٹ رول آؤٹ ٹاکس. کانٹیکٹ کنٹینیو کرے گا, میرا خیال ہے نیگوسیشنز کنٹینیو کریں گی فی الحال. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایران نے واضح کیا ہے کہ وہ جھکنے والے نہیں. کویت اور بحرین میں حملے کیے بھی گئے ہیں, اور یہ بھی کہا ہے کہ جی اگر پھیلا اس کا دائرہ کار تو ہم اور ملکوں تک بھی جوابی حملوں کا دائرہ کار پھیلا دیں گے. تو کیا پھر یہ خدشہ ہوگا کہ ایک فل سکیل وال کی طرف دوبارہ خطہ جا رہا ہے, یا پھر یہ یقینی ہم سمجھیں کہ ہاں جی یہ لمیٹڈ حملے ہی جاری رہیں گے, اور سرٹنلی پھر تیل کی قیمتوں اور معاشی دباؤ کی بات تو آئے گی ہی ساتھ؟ بڑھے گا. تیل کی قیمت بالکل بڑھتی جا رہی ہے, اور اس سے ظاہر ہے دباؤ سب پہ ہی پڑے گا, پوری دنیا پہ بلکہ پڑے گا. امریکہ پہ پڑے گا, ایران پہ پڑے گا. اور پھر جو امریکہ نے قدم اٹھایا ہے یہ کہ ایران کا جو انہوں نے لائسنس دیا ہوا تھا کہ ایران اپنا تیل ایکسپورٹ کر سکے, اس کو اس نے منسوخ کر دیا ہے. تو اس کا بھی منفی اثر ہوگا ظاہر ہے ایران پہ, جس کی معیشت ظاہر ہے بہت کمزور ہو چکی ہے. اتنے مہینے سے 4 مہینے سے زیادہ سے یہ جنگ چل رہی ہے, اور اس سے پہلے بھی ایرانین اکانومی واز ویری ویک. سو ہاں میرا خیال ہے معاشی دباؤ جو ہے وہ اکراس دا ورلڈ بڑھے گا. اور صدر ٹرمپ جس نے بار بار یہ کہا کہ میں تو تیل کی قیمتوں کو بہت نیچے لاؤں گا, اس پہ بھی پریشر ہوگا نا, اس لیے کہ اب مڈ ٹرم الیکشنز جو اس کو فیس کرنے ہیں اس کی پارٹی کو, بلکہ تو وہ اتنے دور نہیں ہیں, چند مہینوں میں. اور
اس کا جو نتیجہ ہے وہ ابھی سے جو اوپینین پولز ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے ووٹ پہ. سینٹ کی کنٹرول وہ ریٹین کر جائیں گے لیکن شاید ہاؤس کی کنٹرول وہ کھو دیں. تو اس ساری صورتحال میں میرا خیال ہے صدر ٹرمپ کا بھی یہی انٹرسٹ ہوگا یا ان کے مفاد میں یہ ہوگا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے واپس جائیں اس سچویشن پہ جس میں کہ تناؤ کم ہو, بات چیت کا سلسلہ چلتا رہے, اور پھر جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ پھر سے نیچے آنے شروع ہو جائیں. آپ کو معلوم ہے پچھلے چند مہینوں میں کبھی اوپر گئی ہے تیل کی قیمت, کبھی نیچے آئی ہے. کبھی صدر ٹرمپ نے جان بوجھ کے اسٹیٹمنٹس دے کے کہ جی ڈیل از نیئر, بس اب ایگریمنٹ ہونے والی ہے, جان بوجھ کے یہ کہہ کے تیل کی قیمت کو نیچے لے کے آیا ہے. سو اس سے تو سارا پھر یہی سامنے چیز آتی ہے نا کہ اٹس ہز انٹرسٹ not to allow the oil price to go up. آئیڈیلی تو ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا بیکاز آپ دیکھ رہی ہیں کہ مذاکرات بھی ساتھ چل رہے ہیں, حملے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. مطلب یہ اٹ از اے بٹ آف اے کنفیوزنگ اسٹیٹ آف افیئرز ایٹ دا مومنٹ. ڈاکٹر صاحب مصالحتی کوششیں بھی جاری ہیں, کیا ان کوششوں کی وجہ سے آپ سمجھتی ہیں کہ ٹرمپ اور ایران پھر مذاکرات کی میز پر آ سکتے ہیں؟ مطلب مذاکرات کی میز پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میز پر تو ہے ہی, بات چیت ساتھ ساتھ چل رہی ہے. چائنا نے بھی دونوں فریقین پر زور دیا ہے کہ کشیدگی کم کریں اور بات چیت جاری رکھیں, تو مذاکرات اور حملوں کا سلسلہ ایک ساتھ ہی چلتا رہے گا. ویئر ڈو یو سی اٹ گوئنگ؟ لگتا ہے کہ اس تناؤ سے, ان ٹینشن سے مذاکرات کا جو عمل ہے اس میں خاصی تاخیر ہوگی. کانٹیکٹ ختم نہیں ہوگا, کمیونیکیشن جاری رہے گی جس طرح صدر ٹرمپ نے بھی کہا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں بیہائنڈ دا سینس تو بات چیت جاری رہے گی, لیکن جس قسم کی نیگوسیشنز ہو رہی تھیں اسلام آباد میں اور پھر دوحہ میں, وہ میرا خیال ہے تاخیر کا شکار ہوں گی. اب پتہ نہیں کب وہ شروع ہو سکتے ہیں اس طرح کے مذاکرات. اور پھر یہ بھی کہ جب تک یہ اسٹریٹ آف ہرموز کا ایک جو بیٹل ہو رہا ہے, ایران اپنا کنٹرول اسرٹ کر رہا ہے اور امریکہ اس کو ڈپرائیو کرنا چاہتا ہے, اس کو روکنا چاہتا ہے کہ ایران کے کنٹرول میں نہ رہے اسٹریٹ. یہ سلسلہ ساتھ ساتھ ہی چلے گا ان پیرلل ٹو دا ٹاکس. سو ٹاک اینڈ فائٹ ایک طرح سے یہ پروسیس جو ہے لگتا یہی ہے کہ یہ جاری رہے گا. لیکن میرا خیال ہے جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مذاکرات سسپینڈ ہو جاتے ہیں بیچ میں, تو اس سے ظاہر ہے پھر جو مومنٹم ہوتا ہے بات چیت کا وہ ٹوٹ جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے, اور پھر سے شروع کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات پھر سے شروع ہو سکتے ہیں, کب شروع ہو سکتے ہیں, کس ماحول میں شروع ہو سکتے ہیں, اور کیا کسی قسم کا پیسفل انوائرمنٹ اسٹیبلش ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ایک پیسفل انوائرمنٹ میں ہی پیش رفت ہوتی ہے عموماً مذاکرات میں. بہت شکریہ. تو آپ کے کہنے کا مطلب اب obviously the world is not really in a hurry, لیکن کافی پورا سال جو ہے وہ آلموسٹ 7 مہینے تو گزر ہی گئے ہیں, 6-7 مہینے فروری سے معاملہ شروع ہوا ہے. ایگزیکٹلی. تو لہٰذا ڈاکٹر صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ بات جو ہے یہ تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے, تو بات چیت تو چلتی ہی رہے گی, but it's not going to be resolved